بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر آیت نمبر 32، سورہ نمبر 35 ورس 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا، الذین اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو کہ جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور جنہوں نے خرچ کیا اس میں سے کہ جو ہم نے رزق دیا ان کو، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس میں ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ در حقیقت ریفرنس تھا اہل کتاب کو، اور اہل کتاب کو پھر یہ بھی بتایا کہ یہ جو اب وہی ہم کر رہے ہیں یہ اصل میں سچائی ہے، حق ہے، اور ان پیشن گوئیوں کے مطابق ہے کہ جو اس سے پہلے پچھلی کتابوں میں موجود ہے۔ اہل کتاب کا ذکر کرنے کے بعد اب یہ فرمایا گیا کہ پھر ہم نے وہی کی ہے، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو کہ جن کو ہم نے چن لیا۔ یعنی یہ اب آپ یوں سمجھیے کہ اہل کتاب کے بعد، یہود و نصارہ کے بعد، اب یہ قرآن مجید کا ذکر ہے، اور آپ یوں سمجھیے کہ بنی اسرائیل کے بعد بنی اسماعیل کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ اللہ نے اپنے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، اس میں پہلے تو اس نے نبیوں کا انتخاب کیا ایک زمانے تک، اس نے پھر پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا مختلف قوموں کی طرف۔ یہ سلسلہ جاری رہا تا وقتے کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان کو چن لیا، اور وہ کام کہ جو پہلے اللہ کے رسول کرتے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے سپرد کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پہلے بنی اسرائیل کو، وہ تقریباً 2000 سال تک یہ شرف حاصل رہا کہ وہ اللہ کے پیغام اور اللہ کی کتابوں کے وارث اور نمائندے بنے۔ چنانچہ ان سے یہ توقع کی گئی کہ وہ کام کریں کہ جس کو قرآن کہتا ہے شہادت علی الناس کا، لوگوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا۔ بنی اسرائیل میں اچھے دور بھی رہے، برے دور بھی رہے، یعنی اللہ کے پیغمبر آتے رہے، اللہ کا پیغام پیش کرتے رہے، لیکن انہی میں بہت سے لوگ تھے بعد میں پیغمبروں کے بعد آنے والے کہ جو نالائق بھی نکلے، ان کی زندگیوں میں بھی بہت سی زیادتیاں کرنے والے لوگ تھے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلا، اور تقریباً کوئی 2000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاندان ابراہیم ہی میں سے ان کی دوسری شاخ خاندان اسماعیل کو چن لیا۔ خاندان اسرائیل، بنی اسرائیل، یہ تو فلسطین میں آباد ہوئے، اور وہاں اللہ کا گھر بنا اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں، بیت المقدس، اور ادھر بنی اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے بیت اللہ کا گھر تعمیر کیا، اور بالآخر بنی اسرائیل کے تقریباً 2000 سال تک اس مقام پر سرفراز رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بنی اسماعیل کو دیا بحیثیت خاندان۔
بحیثیت قوم. تو یہ جو سٹیٹس ہے، منصب، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر کسی کو منتخب کر لیا تو اب وہ جو چاہے کریں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ فیورٹس ہیں، پسندیدہ ہیں، اور انہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی مشکل آئے گی، کوئی تکلیف آئے گی. نہیں، اللہ کے انتخاب کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے تو وہ تمام دنیا کی قوموں پر سپیریورٹی اللہ کی طرف سے ایک بہتر قوم ہونے کا منصب پائیں گے، ان کو حیثیت مل جائے گی. اللہ ان کی مدد کریں گے، ان کو دنیاوی، اخلاقی، روحانی ترقی ملے گی. وہی لوگ ہوں گے کہ جن کے بارے میں لوگ جانیں گے کہ یہ دنیا کے لیڈرز ہیں. یہ اللہ کا وعدہ تھا. لیکن اسی وعدے میں ایک دوسرا پہلو بھی شامل تھا کہ اگر وہ اپنے اس سٹیٹس کو نہیں پہچانیں گے تو وہی لوگ کہ جن کے اوپر ان کو اس شہادت، گواہی، اللہ کے پیغام کو پیش کرنے کی ذمہ داری تھی، وہی لوگ ان کی پٹائی کریں گے، ان کو ذلیل و رسوا کریں گے. چنانچہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہی ہوا. جب انہوں نے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے اللہ کے دین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی اور اس کے پیغام کے وہ نمائندے بن کر دنیا والوں کے سامنے آئے، تو ان کو اللہ نے عروج، ترقی، خوشحالی اور لوگوں کے دلوں میں ان کی دھاگ، ان کا رعب پیدا کر دیا. لیکن جب انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے منہ موڑا تو پھر بالکل ان کا معاملہ الٹ ہو گیا اور دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کر دیا. اس کو قرآن کہتا ہے نا، خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی رسوائی، ذلت ان کے ہاتھ آئی. یہی اب معاملہ پلٹ کر آ گیا ہے بنی اسماعیل کی طرف، یعنی عرب کے لوگ، جزیرہ نما عرب میں رہنے والے لوگ، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. آپ کی نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب منتقل کر دیا، آپ سمجھیے کہ مذہبی جو ہے نا سرفرازی، اس کا منصب، کہ اب یہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اللہ کا پیغام ہے، یہ اس پیغام کے وارث ہیں. یہ اگر اس پیغام کی قدر کریں گے، اس کی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. نہیں کریں گے تو یہاں بھی مارے جائیں گے، وہاں بھی مارے جائیں گے. تو اب ان آیات میں، پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کا ذکر کرنے کے بعد اب یہ بنی اسماعیل کا ذکر ہے. ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہی حق اہل کتاب کے پاس بھی تھا، مگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، تو پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. یعنی یہ شرف اب اس بنی اسماعیل کی قوم کو مل گیا ہے. یہ اولاد ابراہیم کا جو کی دوسری شاخ ہے کہ جو عرب میں آ کے آباد ہوئی، ان کو ہم نے وارث بنا دیا. اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی گناہ کیے، زیادتیاں کیں، شرک کیا اور اللہ کے پیغام کا انکار کر دیا. یہ کون لوگ ہیں؟ ابو جہل، ابو لہب اور وہ سب لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے پیغام کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کو اللہ نے منتخب کر لیا تھا، ان کو سلیکٹ کر لیا تھا اس اعلیٰ مقصد کے لیے کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے آپ کا ساتھ دیتے تو یہ ابو جہل، یہ ابو لہب صحابہ کرام میں ہوتے اور غیر معمولی مقام پاتے. مگر کیا کیا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ سچائی
کہ جو ان کو دنیا اور آخرت میں عروج بخشنے کے لیے آئی تھی، انہوں نے اس سچائی کو ٹھکرا دیا اور اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو درمیان کے راستے میں، یعنی وہ اس طرح کے کافر تو نہیں ہیں جیسے ابو جہل اور ابو لہب تھے کہ جنہوں نے کہ انکار کیا اور دشمنی کی، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر آئے، بلکہ خاموش بیٹھے رہے۔ یہ ظاہر مکی سورہ ہے، مکے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سے لوگ تھے کہ جو ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ بس صورتحال دیکھ رہے تھے کہ ادھر یہ دین کے دشمن ہیں اور دوسری جانب اللہ کے پیغمبر ان کے ساتھی ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مخالفت تو نہیں کی، اور پھر فرمایا کہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو نیکی کے کاموں میں سبقت لینے والے ہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی توفیق سے۔ یہ ہیں وہ صحابہ کرام کے جو ایمان لائے اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سبقت لینے والے، السابقون الاولون، جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اس سے راضی ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو نئی امت ہے، یا آپ کہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیادت کا انتقال ہوا ہے، ٹرانسفر آف پاور، اس میں جو نیا خاندان ہے، نئی قوم ہے، اس میں بھی 3 قسم کے لوگ ہیں۔ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر کے اپنے آپ کو بد نصیبی کے آخری درجے میں گرا دیا اور وہ انکار کرنے والے بن گئے، اور وہ بھی ہیں کہ جو سبقت لے کے آگے بڑھ گئے، اور کچھ ہیں کہ جو درمیان میں ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک سٹل طریقے سے دعوت دے رہے ہیں کہ تم ان میں شامل نہ ہو بلکہ ان میں شامل ہو۔ ابھی انہوں نے یہ تو نہیں کیا کہ مخالفت میں آگے بڑھ گئے، لیکن یہ بھی نہیں کیا کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو سبقت لینے والے ہیں اللہ کی توفیق سے، ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو درمیان والے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بہت فضیلت کی بات ہے، اللہ نے تمام دنیا کے انسانوں میں تمہاری قوم کو، عربوں کو، بنی اسماعیل کو اب چن لیا ہے، تمہیں کتاب کا وارث بنا دیا ہے۔ اب یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے کہ یا تو تم اللہ کی طرف سے اس آئے ہوئے موقع کو ضائع کر دو جیسے کہ بعض لوگوں نے کیا، یا پھر تم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جاؤ کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر ایمان کو قبول کیا۔ اور جو ایسا کرے گا وہی ہے کہ جو بڑے فضل سے ہمکنار ہوگا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب تم اس سارے امتحان سے آگے بڑھو گے تو پھر جنات عدن یدخلونہا، یہ جو فضل ہے یہ ایسے ہوگا کہ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہوں گے، یحلون فیہا من اساور، جن میں وہ داخل ہوں گے اور انہیں وہاں کنگن پہنائے جائیں گے، من ذہب و لؤلؤ، سونے کے اور موتی پہنائے جائیں گے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا۔ یہ اصل میں اس زمانے کے جو عرب کے لوگ تھے ان کو یہ بات بتائی گئی کہ تم یوں سمجھو کہ جیسے آج کل تمہارے ہاں ہوتے ہیں نا سلطان بڑے بڑے اور بادشاہ، ان کے شاہانہ لباس ہوتے ہیں اور وہ نظر آتا ہے کہ عیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت میں تم بس سمجھنے کے لیے بتا رہے ہیں، ویسے بلکہ اس سے کہیں زیادہ تمہیں انعام ملیں گے۔ یہ جو آیات ہوتی ہیں نا جنت جہنم کو بیان کرنے والی، ان کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ متشابہات ہیں، یہ میٹافوریکل ہیں، یہ لٹرل نہیں ہے۔ یعنی جو جنت میں چیزیں ہوں گی ان کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے اس دنیا کی زندگی کے عیش آرام، ہماری خواہشات بہت محدود ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں بعض تو وہ باتیں کہی ہیں کہ جو ہر زمانے کے لیے یکساں طور پر اپیلنگ ہے، کہ اس میں انسان کو نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوگا، اندیشہ ہوگا، نہ کوئی ماضی کے واقعات پر کوئی رنج غم ہوگا۔ وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا، بلکہ مزید بھی ہمارے پاس ہوگا۔ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے انسان کبھی لوٹنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ اللہ کی رضا اس کو ملے گی جو سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ وہاں اگر اس کے اپنے خاندان والے، والدین، اولاد، بیوی، بچے یہ بھی جنت کے مستحق بن جائیں گے، تو جہاں ادھر وہ رہتے ہیں خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وہاں بھی وہ ویسے رہیں گے۔ یہ سب باتیں تو بتا دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نعمتوں کا بھی ذکر کیا۔ یعنی یہ بتایا کہ شاید اسی لیے بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں لوگ کہیں کہ یہ صرف کیفیات کا نام ہے۔ لوگ اس کے باوجود کہتے ہیں نہیں، کیفیات سے تو تسلی نہیں ہوگی ہماری۔ اللہ تعالیٰ فضل کرے اپنا اور ہمیں توفیق دے کہ ہم کامیاب ہوں اس دنیا میں۔ ہم جہاں کیفیات کو اچھا سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ایسے ہماری مادی ضروریات بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں انسان کی مٹیریل نیڈز کو بھی پورا کرے گا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے کہ جو قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں موجود تھے، جو ایک ایسے ماحول میں رہتے تھے کہ جس میں ان کا ایک خاص عیش، آرام اور اعلیٰ ترین زندگی کا ایک تصور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا ہے اور یہ واضح کر دیا کہ یہ لٹرل نہیں ہے، یہ تو اصل میں تمثیل ہے۔ اصل کیا ہے اس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی دل میں اس کا خیال بھی آیا ہے۔ یہ حدیث میں بات آتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سب کچھ ملے گا ان کو۔ وقالوا الحمد للہ الذی، اور وہ کہیں گے کہ تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے اذھب عن الحزن، ہم سے غم کو دور کر دیا۔ دنیا میں انسان کے غم ہیں، دنیا میں انسان کو ماضی کے واقعات پر بہت کچھ پریشانی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا کی آزمائش میں انسان کو مختلف حالات سے گزارتا ہے، کسی کو ایک طرح کے حالات سے، کسی کو دوسری طرح کے حالات سے، لیکن آخرت میں جنت میں جن لوگوں کو جانے کا اللہ تعالیٰ موقع دے گا، وہ وہاں جا کے محسوس کریں گے کہ سارے غم ختم ہو گئے، دھل گئے، صاف ہو گئے، اور اللہ کا شکر ادا کریں گے یہ ان نعمتوں کو پا کر، اور کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہم سے ہر طرح کے غم دور کر دیے۔ فرمایا کہ ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب یقیناً بہت مغفرت کرنے والا ہے اور بہت قدردانی کرنے والا ہے۔ شکور یہ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے جب استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا شکر گزار، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی مہربانیوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو کسی کا شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وہ قدردانی کرتے ہیں، وہ قبول کرتے ہیں، یعنی ہماری حقیر کوششوں کو وہ شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکور ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا قدردان ہے۔ یعنی وہ وہاں جا کے اعتراف کریں گے کہ یار ہم نے تو غلطیاں بڑی کی تھیں، لیکن معلوم ہوتا ہے اللہ نے معاف کر دی ہیں، اور ہم نے جو نیکیاں کی تھیں تو اتنی خاص تو نہیں تھیں، لیکن معلوم ہوتا ہے اللہ بڑا قدر کرنے والا ہے، بڑی وہ مہربانی کرتا ہے اور شرف قبولیت بخشتا ہے۔ الذی احلنا دار المقامتی من فضلہ، یعنی وہ اس کا اعتراف کریں گے، اس کا اظہار کریں گے کہ وہ ذات کے جس نے ہمیں ہمیشہ کے گھر میں داخل کر دیا، اتار دیا، من فضل ہی، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے، یعنی ہم اس جگہ آ گئے ہیں کہ جس جگہ ہمیشگی ہمیں حاصل ہوگی۔ اس دنیا میں تو آدمی کو جو گھر بھی ملتا ہے وہ گھر ٹیمپریری ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہی ہوتا ہے۔ آدمی جو بھی گھر بناتا ہے، چاہے وہ جس میں بھی رہتا ہے، چاہے کرائے کا ہے،
کرایہ کا تو ویسے ہی ٹیمپریری ہوتا ہے، لیکن اپنا بھی ہے تو اس کو روزانہ دیکھ کے آدمی کہتا ہے کہ یار بس پتہ نہیں کتنا عرصہ ہے۔ لیکن وہاں جو اللہ تعالیٰ انسان کو رہنے کے لیے موقع دیں گے اور انعام دیں گے، تو وہاں جا کے آدمی یعنی اس اپنے اعتماد کا اظہار کرے گا کہ یہ اس نے ہمیں اتارا ہے، ہمیں اس نے داخل کیا ہے دار المقامتی من فضل، ہمیشگی کے گھر۔ یعنی یہ احساس بھی ایک بہت زبردست احساس ہوگا کہ اب یہاں سے نہیں نکالا جائے گا، یہاں سے ہمارا جنازہ نہیں اٹھے گا، موت ختم ہوگی۔ اللہ نے جس دنیا کے امتحان میں ہم کو ڈالا تھا، اس امتحان میں ہماری تو بس تھوڑی سی کوشش تھی، مگر اس نے بڑا فضل کیا۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ ہمیں اس میں کوئی محنت مشقت ہوگی اور نہ ہی اس میں ہمیں کوئی تھکان لاحق ہوگی۔ یعنی اب وہ وقت ختم ہو گیا کہ جس میں انسان کے اوپر فٹیگ طاری ہوگی اور انسان کو تھکان ہوگی۔ اللہ کی طرف سے اب مہربانیوں کا وقت آ گیا۔ تو یہ انعام ملے گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کی آزمائش میں موقع پر صحیح فیصلہ کیا کہ ناؤ از دی اپرچونٹی، یہ موقع ہے، اس میں مجھے اس کو اویل کرنا ہے۔ اور سامنے جو خواہشات کا ایک حجاب ہے، یہ اصل میں دھوکہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل تو وہ زندگی ہے کہ جو موت کے بعد آنے والی ہے، اور مجھے اس کے لیے اپنے آپ کو انویسٹ کرنا ہے، فوکس کرنا ہے۔ جب وہ اس طرح کی زندگی گزار کے آگے جائیں گے تو ان کے انعام کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور دوسری جانب جیسا کہ قرآن کا طریقہ ہے ہمیشہ کہ ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کی بے ثباتی اور اس کے ٹیمپرری ہونے کی حقیقت کو جاننے کے باوجود اپنے ساری کوششیں اسی کی کامیابی کو حاصل کرنے کے پیچھے لگا دیں، اور یہ نہ دیکھا کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، جو مال وہ کما رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ انہوں نے من مانی خواہشات کا پیچھا کیا اور اس کے نتیجے میں پھر سچائی اور حق کو ماننے کے امکان بھی کھو دیے۔ فرمایا والذین کفروا، رہے وہ لوگ اس کے برعکس کے جنہوں نے انکار کر دیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ ان کو قضا ہوگی، قضا آئے گی کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی ان کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا کہ ذرا کچھ سکھ کا سانس لے لیں، کچھ دم ان کو آسانی ہو جائے، یعنی کوئی ان کو ریلیف نہیں ملے گی۔ کذالک نجزی، اسی طرح سے ہم سزا دیتے ہیں کل کفور، ہر ناشکرے کو، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے ناشکری کی ان کا معاملہ ایسے ہی ہم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس میں چلائیں گے، کہیں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب تو نکال دے ہم کو، نعمل صالحا، کہ ہم نیک اعمال کریں، غیر الذی کننا نعمل، اس سے مختلف کہ جو ہم کرتے تھے۔ یعنی وہاں جا کے اپنے انجام کو دیکھ کے ان لوگوں کو احساس ہوگا کہ جو وہاں دنیا میں غلط رویہ اختیار کرنے کے نتیجے میں ناکام ٹھہریں گے، ان کو احساس ہوگا کہ یہ تو سارا کچھ سچ نکلا، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ایک موقع اور دیتے۔ اب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور اب کی بار جب ہم جائیں گے تو ہم اپنے رویے کو ٹھیک رکھیں گے، ویسے کام نہیں کریں گے کہ جیسے کام ہم پہلے کرتے تھے۔ یہاں تو جواب اللہ تعالیٰ نے کچھ اور دیا ہے، لیکن ایک جگہ یہ بھی جواب دیا ہے کہ اگر ہم ویسے تمہیں دوبارہ بھی بھیج دیں تو دوبارہ بھی تم وہی کچھ کرو گے۔ وجہ یہ ہے کہ دوبارہ تمہیں بھیج کے یہ تو نہیں ہم کریں گے کہ جہنم کی ساری تصویریں تمہارے سامنے ہوں گی، بلکہ جہنم کا تصور پھر بھلا کے بھیجیں گے، تو پھر وہی حرکتیں کرو گے، اس لیے کہ تمہارا جو ایک طریقہ رویہ رہا ہے وتیرہ، وہ بدلے گا نہیں۔ لیکن یہاں ایک اور جواب دیا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر،
فرمایا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہے وہ اس میں یاد دہانی حاصل کر سکتا. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک خبردار کرنے والا بھی آیا. سو یہ بتایا گیا ان کو کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ ہم دوبارہ چلے جائیں گے تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، کیا پہلی مرتبہ تمہیں زندگی ملی تھی وہ اتنی کافی نہیں تھی کہ جس میں اگر تم یاد دہانی حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے؟ زندگی کا جو پورا سائیکل ہے اس میں اللہ کی طرف سے انسانوں کو موقع ملتے ہیں. جوانی میں چلو آدمی کچھ دھوکے میں ہوتا ہے، ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، جوانی میں بھی انسان کے سامنے بہت سے واقعات آتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، ادھر ادھر دائیں بائیں اپنی عمر کے لوگ مر رہے ہوتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ٹین ایجرز بھی مرتے ہیں، 20 میں بھی مرتے ہیں، 30 کی عمر بھی مرتے ہیں. تو آدمی کو موقع ملتا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک بڑا زوردار قسم کا شیطان کا حملہ ہوتا ہے. ذرا طاقت ہوتی ہے جسم میں، ارمان بڑے زبردست ہوتے ہیں اور انسان کے دھوکہ کھانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جب آدمی عمر میں اور ذرا آگے بڑھتا ہے، اس کے بعد بھی اگر اس کو بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے جتنے بھی موقع اس کو ملے، جو عمر ملی، اس نے اس کو اویل نہیں کیا. تو اب پھر تمہارے پاس خبردار کرنے والے بھی آئے. اس سے ایک توقع ہوتی ہے. یعنی سچی بات یہ ہے کہ شیطان کے چکر میں تو آدمی کو نہیں آنا چاہیے، لیکن اس آیت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو اتنی عمر نہیں ملی، کہ جس میں آدمی ذرا چیزیں دیکھ لیتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، اور ذرا نسبتاً جوانی میں وہ چلے گئے، تو ہے ان کے پاس کچھ نہ کچھ ایکسکیوز. اور دوسرا یہ بات بھی ہے کہ اگر بات بالکل واضح طریقے سے جیسے پیغمبر پیش کرتے ہیں نہیں سامنے آئی تو تب بھی کچھ نہ کچھ ایکسکیوز تو ہے. اب ہوگا کیا، یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ آدمی کو عمر بھی مل گئی پوری اور خبردار کرنے والے بھی آ گئے، تو پھر تو کچھ بھی نہیں. پھر تو معلوم ہوتا ہے کہ بندے کے پاس ہر طرح کے ایکسکیوز کے بہانے، امکانات ختم ہو گئے. لیکن اگر ان میں سے کوئی امکان ہے تو سچی بات ہے کہ اللہ سے دعائی کرنی چاہیے. ہمارے ہاں تو لوگ بڑے اطمینان سے کہتے ہیں وہ گیا اور جہنم میں گیا، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. خدا کا خوف کرو یار، آپ کو پتہ ہے جہنم کیا چیز ہے؟ یعنی آپ غور کریں کہ کسی کے بارے میں بھی یہ تمنا کرنا یا یہ دعا کرنا یا آدمی کا خواہش کرنا، یہ دل کی سختی کی علامت اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے، وہ جن کے بارے میں فیصلہ کر دے، ظاہر ہے کہ کوئی مجال نہیں ہے کہ اس کو سوال کر سکے. اس لیے کہ اس کے ہاں تو رحمت کے ساتھ انصاف ہوگا اور اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. لیکن ہم بندے تو اس سے نرمی اور آسانی کی امید رکھتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ جو یہ کہیں گے کہ جی ہمیں دوبارہ واپس بھیجیے تو ہم بہتر عمل کریں گے، تو ان کو کہا جائے گا کہ کیا تمہیں اتنی عمر نہیں ملی تھی کہ جس میں اگر یاد دہانی حاصل کرنے کی کوشش تم کرتے تو حاصل کر سکتے تھے، اور تمہارے پاس تو خبردار کرنے والے بھی آئے. فذوقوا، تو اب چکھو عذاب کا مزہ. فما للظالمین من نصیر، چنانچہ ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے. یعنی یہ جو لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ یہاں انسان زیادتی ظلم کر کے جائے گا اور وہاں اس کے کچھ سفارشی ہوں گے تگڑے قسم کے، وہ بچا لیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کئی جگہوں سے کہ جو لوگ وہاں سفارش شفاعت کے امیدوار ہیں، ایسے کہ ان کے خیال میں انصاف نہیں ہوگا بلکہ دھاندلی ہوگی، جس کی تگڑی سفارش ہے وہ بچ جائے گا. تو ایسے لوگ اصل میں آخرت کو مانتے ہی نہیں. ان کا آخرت کا جو تصور ہے وہ اصل میں ایک ایسا تصور ہے کہ جو ان کی خواہشات پر مبنی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اس وقت کسی بہانہ کا کوئی امکان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، اس کے ہاں تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ تو اس کو کوئی کیا بتائے گا کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ ٹھیک ہے، بندے اس کی نیت ٹھیک ہے، میں اس کو زیادہ بہتر جانتا ہوں، اللہ سے بہتر کسی شخص کو کون جانتا ہوگا۔ تو وہ جب کسی کے بارے میں فیصلہ کرے گا تو اس کے فیصلے کے آگے کسی اور کو کہنے کی کوئی مجال نہیں ہوگی۔ قرآن میں اور حدیث میں جس شفاعت کا ذکر ہے وہ یہی ہے، اللہ اپنے بعض بندوں کو اس کی اجازت دے گا کہ وہ بعض بندوں کی شفاعت کریں، وہ کہ جو شفاعت ڈیزرو کرتے ہوں گے، یعنی جنہوں نے کہ یہ تو نہیں ہوا کہ وہ بالکل کلیئرلی پاس ہو گئے مگر بالکل فیل بھی نہیں ہوئے، تو اللہ ان کا انتخاب کرے گا اور ان کے بارے میں اپنے بڑے لوگوں کو، ہائی اچیورز کو، پیغمبروں کو اجازت دے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی سفارش پر امید باندھنا یہ ایک حماقت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اور اس کی دعا بھی کرنا، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہماری سفارش ہو جائے، حالانکہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم امتحان میں تو ہو جائیں فیل، قیامت کے روز ڈرے مارے باندھے بیٹھے ہوں، پتہ لگے کہ گئے اور پھر بڑی دیر کے بعد کوئی سفارش آ جائے، یار اللہ میاں سے دعا کرنی ہے تو بہتر دعا کیوں نہ کرے آدمی، اور دعا کرے کہ اللہ میاں بالکل پاس ہو جائیں، جاتے ساتھ ہی پاس ہو جائیں، ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہمارے اعمال مخلصانہ ہوں اور اتنے بہت کافی ہوں کہ جس سے کہ ہم شروع ہی میں، ابتدائی میں پریشانی سے، ہول سے، تکلیف سے بچ جائیں۔ تو لوگوں کو یہ اندازہ نہیں کہ یہ جو سفارش کی بات کرتے ہیں یہ ایک بڑی کمزور جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ تو بالکل مارجنل کیسز پہ جب کچھ نہیں رہے گا تو بچیں گے۔ اور پھر اس میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جائیں گے ایک گروپ کو لے کے آئیں گے پتہ نہیں کتنے عرصے بعد، پھر آئیں گے ایک دوسرے گروپ کو لے کے جائیں گے پتہ نہیں کتنے عرصے بعد، پھر جائیں گے ایک تیسرے گروپ کو لے آئیں گے پتہ نہیں کتنے عرصے بعد، پھر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کہے گا آپ کچھ نہیں ہو سکتا، نو مور، فنشڈ، نہیں، یہ حدیث میں ہے۔ چوتھی مرتبہ جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ختم، اور حضور فرماتے ہیں کہ قرآن روک دے گا، دیٹس اٹ، اس لیے کہ ظاہر ہے کوئی چیز قرآن کے خلاف تو نہیں ہو سکتی۔ سو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں قرآن کو، حدیث کو، آخرت کو، جہنم کی سزا کو، اکاؤنٹیبلٹی کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہمارے ہاں دعاؤں میں، نعتوں میں، شاعری میں، قوالیوں میں اس کا ذکر ہے۔ کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں ایسی سکھائی گئی ہوگی جس میں ہم یہ بتایا گیا ہو، سوائے ایک دعا کے جو آذان کی دعا کے آخر میں، جس کے بارے میں غالب امکان یہ ہے کہ یہ ایڈیشن ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا، یہ تو ہے دعا، اور اس کے بعد التی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ، یہ بات کی ایڈیشن ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر یہ دعا کیوں سکھائیں گے کہ تم پہلے ہو جاؤ فیل اور نروس ہو اور پٹو اور اس کے بعد میں آ کے تم کو بچاؤں گا۔ تو آدمی کو دعا کرنی چاہیے اپنی کامیابی کے لیے، آخرت میں ہر قدم پر انسان کو اللہ تعالیٰ تمام مشکلات سے، پریشانیوں سے بچائے، یہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے اور وہ دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، یعنی تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے
اس کے بعد اب تمہیں بنایا ہے. یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑی قابل غور بات ہے. ہم لوگ اب جس عمر کی لپیٹ میں ہیں اس میں ہم ماضی کی باتیں کرتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ جب ماضی کی باتیں کرتے ہیں تو بہت سے اکثر انہیں لوگوں کی باتیں کرتے ہیں جو ہمارے ہی عزیز تھے اور جا چکے ہیں، اور اب ہم ہیں، اور تھوڑی عرصے بعد ہماری باتیں ہوں گی کہ یہ کچھ ہوا کرتے تھے اس طرح کے لوگ. تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ آدمی کو یہ پتہ ہے، اسی ایک لائن لگی ہوئی ہے، ہم پتہ نہیں کتنے نمبر آف جنریشنز کے بعد ہماری ایک جنریشن تھوڑی دیر کے لیے رکی بھی ہے اور ہم بھی جا رہے ہیں. تو فرمایا کہ وہی ہے کہ جس نے بنایا تم کو جانشین زمین میں پچھلوں کا جو جا چکے ہیں. فمن کفر فعلیہ کفر. تو بات یہ ہے کہ اب تمہاری مرضی ہے، ماننا مانو، نہیں ماننا نہ مانو. جس نے انکار کیا تو اس کے اوپر اس کے انکار کا نتیجہ پڑے گا. ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا. اور یہ جان لو کہ نہیں اضافہ کرتا انکار کرنے والوں کا انکار ان کے رب کے ہاں سوائے غصہ بڑھانے. یعنی یہ انکار کا رویہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بڑھاتا ہے. مقتا. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ. اور انکار کرنے والوں کا یہ انکار نہیں اضافہ کرتا مگر نقصان کا. سو یہ جو انکار کا رویہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے جانتے بوجھتے ہوئے، اس کا نتیجہ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور تمہارے نقصان کے اور کچھ نہیں نکلے گا. قل ارأیتم، ان سے پوچھو کہ ذرا بتاؤ، شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، در دیکھو کہ تمہارے وہ شریک جنہیں کہ تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی دکھاؤ مجھ کو، ماذا خلق من الارض، کیا ہے کہ جو انہوں نے دنیا میں زمین میں بنایا ہے، ام لہم شرکن فی السماوات، یا ان کی کوئی آسمانوں میں کوئی ان کے شریک ہیں. یعنی یہ تم جن کی بنیاد پر، جن پر تکیہ کر کے تم نے اپنے آپ کو اللہ کے پیغام سے دور کیا ہوا ہے، ان کی پارٹنرشپ، ساجھیداری، حصے داری کہاں ہے؟ فرمایا ام آتیناہم کتابا، کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے ایسی، فہم علی بینۃ منہ، کہ وہ اس کی روشنی میں ایک واضح دلیل پر کھڑے ہیں. یعنی کیا کہیں ہم نے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ہمارے علاوہ ایک ہماری کیبنٹ ہے جس میں ہمارے بہت سے منسٹرز ہیں، کسی کو بھی پکڑ لو، کسی ایک بزرگ کو پکڑ لو اور وہ تمہیں بچا لیں گے. ہم نے کہیں اعلان کیا ہے؟ کیا تم یہ دعویٰ کرتے ہو؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم ان میں سے بعض دوسروں سے وعدہ کرتے ہیں دھوکے کا. یہ ظالم ہے کہ جو ایک دوسرے سے صرف دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے ہیں. یعنی کچھ لوگوں نے کچھ دوسرے لوگوں کو چکر دیا ہوا کہ بھائی ڈونٹ وری یار، ان کے پاس جاؤ، یہ تمہارے سارے کام کر دیں، تم زیادہ خوف نہ کھاؤ، یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، تم ان کی سیوا کرو، ان کو خوش کرو، اور تم دیکھو گے کہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو فرمایا یہ کہیں تم نے کہیں کتاب میں پڑھا ہے، کوئی ہم نے کہیں اس کا وعدہ کیا ہے کہیں، جس کے نتیجے میں تم ایک روشن جگہ پر بالکل واضح دلیل پہ کھڑے ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ظالم وعدہ کرتے ہیں ان میں سے بعض دوسروں کو بالکل دھوکے کا وعدہ، ایبسلیوٹلی بیس لیس. ان اللہ یمسک السماوات والارض، یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو تھاما ہوا ہے. یعنی یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے سب کچھ، کوئی اور کسی قسم کی کوئی حیثیت، کوئی اختیار نہیں رکھتا. آسمانوں اور زمین کو اللہ تھامے ہوئے ہے، ان تزولا، اس بات سے کہ وہ ٹل جائیں، وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر وہ ٹل جائیں، ان امسکہما، تو اللہ کے بعد من احد من بعدہ، کوئی اور ان کو تھام نہیں سکتا.
اگر وہ ہٹ جائیں، اگر وہ اپنی جگہ سے بھاگنے لگیں تو پھر کوئی ان کو سنبھال نہیں سکتا۔ انہ کان حلیما غفورا، یقیناً وہ بہت حلم والا، بردبار ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب تک اگر اس نے تمہارے غلط رویوں کے باوجود تمہیں برداشت کیا ہوا ہے نا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت معاف کرتا ہے، وہ بہت برداشت کرتا ہے، اور تم اس کے برداشت کرنے کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ یعنی یہ جو تم محسوس کرتے ہو کہ تم اطمینان سے زندگی گزار رہے ہو، آخر اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہم انکار کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں کوئی دھماکہ ہوتا؟ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ہم ختم ہو جائیں؟ آرام سے بیٹھے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ دیکھو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بردبار ہے، حلیم ہے اور مغفرت کرنے والا ہے، موقع دیتا ہے، انسان کو اپرچونٹیز دیتا ہے، لیکن تم اس کی اسی مہربانی، اسی عنایت اور مہربانی کے رویے سے تم غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں بڑھ چڑھ کر، لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، کہ اگر ان کے پاس، یعنی یہ ماضی میں ہے کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کے قسمیں کھائیں، لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، کہ اگر ان کے پاس آ گیا کوئی خبردار کرنے والا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو وہ لازماً زیادہ ہدایت پر ہوں گے دوسری امتوں، دوسری قوموں کے مقابلے میں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ان کو یہ بات معلوم تھی کہ کسی پیغمبر کو آنا ہے، یا اہل کتاب سے ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ کسی پیغمبر کو آنا ہے۔ بہرحال یہ معلوم ہوتا ہے کہ بات چیت ہوتی تھی، اور یہ ماضی میں اس بات کو بھی بڑے زور و شور سے بیان کرتے تھے کہ بھائی تمہارے پاس پیغمبر آئے، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آئے۔ اگر ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر آئے گا، وہ قسمیں کھایا کرتے تھے، تو ہم لازماً زیادہ ہدایت پر ہو جائیں گے باقی امتوں، قوموں کے مقابلے میں۔ مگر فلما جاءہم نذیر، جب آ گئے ان کے پاس ایک خبردار کرنے والے، ما زادہم الا نفورا، تو ان میں سوائے بیزاری کے کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا۔ یہ بیزاری کیوں ہوئی؟ استکباراً فی الارض، اس لیے کہ انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ اس تکبر کی وجہ سے ان کے اندر اللہ کے پیغمبر خبردار کرنے والے کے آنے کے بعد، بجائے اس کے کہ وہ جیسا کہ بڑھ چڑھ کر قسمیں کھاتے تھے، دعوے کرتے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں گے، ان کے اندر بیزاری میں اضافہ ہوا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ استکباراً فی الارض، انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ ومکر السیء، اور ان کی بری چالوں میں بھی اضافہ، وہ بیزار بھی ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے بری بری چالیں بھی چلنی شروع کر دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ بات ہے کہ ہدایت کا آدمی کو ملنا، اس کا تعلق انسان کے کسی دنیاوی پلاننگ سے نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ یار اوکے ہمارے پاس آئیں گے تو مان لیں گے۔ اس کا تعلق اصل میں اس دیانتداری سے ہے کہ جو انسان کے اندر اس کے اعلیٰ اخلاق کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ انسان سچائی کو انڈورس کرتا ہے، سچائی کا ساتھی بنتا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی وہ سچا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی وہ حق کا ساتھ دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی وہ با اخلاق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر نیکی، سچائی، حق پسندی پیدا کر دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے ایک بڑا حق آتا ہے تو اس کا استقبال کرتا ہے۔ یہ استقبال اچانک نہیں ہو جاتا، اتفاق سے نہیں ہو جاتا کہ ہاں جب آئے گا تو کر لیں گے۔ اگر آپ روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ بول رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو آپ چاہے ایک
پیغمبر کے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا، سمجھ نہیں آئے گی، بیزاری ہوگی، بور ہو جائیں گے، دلچسپی نہیں ہوگی. قرآن نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے، سانس پھولنا شروع ہو جائے گا، یار یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ اصل میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کہہ جی اچھا تمہارے آئے ہیں، تمہارے آئیں گے تو ہم کر لیں گے. نہیں، جب وہ آئے تو ان کے آنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ ان خبردار کرنے والے کو مانتے، اس کے برعکس ان کے اندر بیزاری پیدا ہوئی. اور یہ کیوں ہوئی؟ استکباراً فی الارض، اس لیے کہ انہوں نے تکبر کیا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی ہدایت آئے تو ہمارے اندر آنی چاہیے، کسی بڑے آدمی کے اندر آنی چاہیے. وہ مکر صحیح، اور ان کے رویے میں ایک جس کو کہتے ہیں نا چال، ایک سازش، وہ بڑھنا شروع ہو گئی. ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو چال ہے، جو سازش ہے، وہ تو اسی پر پڑتی ہے، اسی کو گھیرتی ہے جو کہ بری چال چلنے والا ہے. سازشیں کرنے والے اپنی سازش کے گھیرے میں خود آ جاتے ہیں. اگر کوئی حق کے خلاف سازش کرے گا تو بالآخر اسی سازش کا پھندا اس کے اوپر پڑے گا. تو فرمایا کہ ولا یحیق المکر السیء، جو بری سازش ہے، بری چال ہے، وہ نہیں پلٹتی لوٹتی الا باہلہ، سوائے اس کے کہ جو اس کا کرنے والا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، تو پھر کیا یہ انتظار کر رہے ہیں پہلے لوگوں کی سنت کے دوبارہ آنے کا؟ سنت سے مراد اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ، وہ طریقہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ کے رسول کا انکار کر دے گی اور اس پر اڑ جائے گی اور ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے گی تو بالآخر اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اسی سنت کا جو پچھلے لوگوں پر آئی؟ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو تم ہرگز اللہ کی سنت، اللہ کے طریقے کو بدلتے ہوئے نہیں پاؤ گے. اللہ نے اس دنیا کو چلانے کے لیے جو پالیسی، جو طریقہ طے کر لیا ہے، وہ اس کو بدلے گا نہیں. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور تم ہرگز اللہ کی سنت کو ٹلتا ہوا نہیں پاؤ گے. اللہ نے جو قاعدہ ضابطہ طے کر لیا ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. اللہ کا طریقہ، یہ سنت جو ہم بھی بولتے ہیں، یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دینی عمل ہے اس کو کہتے ہیں، لیکن قرآن میں یہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ آپ ہدایت کی قدر کریں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی، آپ ہدایت کی قدر نہیں کریں گے تو آپ کو ہدایت نہیں ملے گی، چاہے آپ کا خاندان کچھ بھی ہو، چاہے آپ کی حیثیت دنیا میں کچھ بھی ہو. اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ جب اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے اور ان کی قوم ان کا انکار کر دیتی ہے تو پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس سے مراد لاز آف نیچر لیا کہ اللہ لاز آف نیچر نہیں بدلتا. پتہ نہیں لاز آف نیچر کیا ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے بھی کہ نہیں ہے، تو ہم تو بہت تھوڑا جانتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ بات طے کی تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ لاز آف نیچر تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اپنی سنت نہیں بدل سکتا، تو پھر معجزات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ معجزات میں تو لاز آف نیچر بدل جاتے ہیں کہ پانی جو ہے نا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. یہ بالکل غلط ایک لائن آف تھنکنگ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں لاز آف نیچر کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ بات کر رہا ہے کہ دنیا کو چلانے میں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں اللہ تعالیٰ نے جو قوانین طے کیے ہیں، جو اصول طے کیے ہیں، وہ ان اصولوں کو کبھی نہیں بدلتا. باقی دنیا میں جو اس نے لاز بنائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہم نے ابھی تک صحیح ڈسکور کیے بھی کہ نہیں کیے، اور ان کی کیا کیا تفصیلات ہیں، ان کے بارے میں قرآن یہ بات نہیں کر رہا. اس پہ آپ غور فرمائیے. اولم یسیروا فی الارض، اور کیا انہوں نے زمین میں چلے پھرے نہیں؟
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو پھر یہ دیکھیں، یہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ ان سے زیادہ قوت میں مضبوط تھے. یہ اصل میں اللہ کی اس سنت کی طرف اشارہ ہے. یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی سنت سے مراد یہ بات کہ جو قومیں اللہ کے پیغمبروں کا انکار کر دیتی ہیں ان پر عذاب آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے. کیا یہ چل پھر کے انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیا انجام ہوا ان کا کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے، وہ ان سے زیادہ قوت میں مضبوط تھے، اس کے باوجود ان پر عذاب آیا. قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم لوط، ان سب کی بستیاں ہیں کہ جن کو یہ دیکھ سکتے ہیں اپنے چل پھر کے. فرمایا کہ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ کو عاجز کر سکے. عاجز یعنی فرسٹریٹ کر سکے، اللہ کو اس کے فیصلے کرنے، امپلیمنٹ کرنے سے روک سکے. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، نہ زمین میں فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. انہ کان علیما قدیرا، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے، یعنی ہر چیز سے واقف ہے. تو وہ جب واقف ہے تو کون ہے کہ جو اس کے علم کے ہوتے ہوئے کوئی رخ نہ ڈال سکے، اور وہ پوری قدرت رکھتا ہے. تو اس کے قدرت رکھنے کے بعد کون ہے کہ کس کی مجال ہے کہ اس میں کوئی اپنی طرف سے کمی بیشی کر سکے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ لوگوں کا مواخذہ کرنے لگے، یعنی فوراً ہی، بما کسبوا، ان کے کرتوتوں پر، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو زمین پر وہ کوئی جاندار نہ چھوڑے. ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، مگر وہ انہیں ایک مقرر مدت تک کے لیے مہلت دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں کہ وہ اچانک کسی کی غلطی پر پکڑے اور اس کو ختم کر دے. نہیں، اللہ تعالیٰ بہت مہربانی کرنے والے ہیں، اور وہ بندوں کو ان کی کوتاہیوں کے باوجود بہت گنجائش دیتے ہیں، بہت الاؤنس دیتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، مگر جب ان کے پاس آ جائے گی ان کی اجل، یعنی ان کی مدت پوری ہو جائے گی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو پھر وہ پکڑ لے گا، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. اس پر سورہ فاطر ختم ہو گئی. میں اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں، لیکن سورہ فاطر کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ہم انشاءاللہ سورہ یاسین پڑھیں گے. سورہ یاسین ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ایک اس کی اپنی ایک شہرت ہے، اس کا مقام ہے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا دل قرار دیا ہے. وہ اگلی مرتبہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب، ہم نے آیت نمبر 32 سے آج کا سبق شروع کیا. پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا، الذین اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو کہ جن کو چن لیا ہم نے اپنے بندوں میں سے. فمنہم ظالم لنفسہ، تو ان میں سے وہ نکلے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ومنہم مقتصد، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو درمیان کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں. ومنہم سابق بالخیرات، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو نیکی کے کاموں میں سبقت لینے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں اللہ کے فضل سے، بإذن اللہ. ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ بہت بڑا فضل ہے، بڑی مہربانی ہے. ان کا انجام یہ ہوگا کہ جنات عدن یدخلونہا، وہ ہمیشگی کے باغات میں داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساورا، ان کو پہنائے جائیں گے وہاں کنگن، من ذہب و لؤلؤا، سونے کے اور موتی پہنائے جائیں گے. ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا. وقالوا الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن، اور وہ کہیں گے کہ تمام شکر اس اللہ کا ہے کہ جس نے ہم سے تمام غم دور کر دیے.
ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب مغفرت کرنے والا، قدردانی کرنے والا ہے۔ الذی احلنا دار المقامتی من فضلہ، وہ کہ جس نے اتارا ہم کو ہمیشگی کے گھر میں اپنے فضل سے۔ لا یمسنا فیہا نصب، اب تو نہ ہمیں چھوئے گی کوئی تکلیف، مشقت، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی ہمیں تھکان ہوگی۔ والذین کفروا، اس کے برعکس وہ کہ جنہوں نے انکار کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ قضا ان کو آئے گی کہ پھر وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی تخفیف کی جائے گی، کمی کی جائے گی اس کے عذاب میں کہ وہ کچھ سکھ کا سانس لے سکیں۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح سے ہم سزا دیتے ہیں ہر ناشکرے کو۔ وہم یصطرخون فیہا، اور وہ اس میں چیخیں گے، چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب تو نکال ہم کو، ہم اچھے عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، اس سے مختلف کہ جو ہم کیا کرتے تھے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اور کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی کہ جس میں جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہتا اس میں وہ یاد دہانی حاصل کر لیتا۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس تو خبردار کرنے والے بھی آئے۔ فذوقوا، تم چکھو اس عذاب کو، وما للظالمین من نصیر، تو اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض، اللہ وہ آسمانوں اور زمین کے غیب کا جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ والذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی تو ہے کہ جس نے تم کو زمین میں پچھلی قوموں کے بعد جانشین بنایا۔ فمن کفر فعلیہ کفر، تو جس نے کفر کیا اسی کے اوپر اس کے کفر کا، اس کے انکار کا وبال پڑے گا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور نہیں اضافہ کرتا کافروں کا کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے ہاں سوائے غصے کے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ، اور نہیں اضافہ کرتا ان کافروں کا کفر مگر نقصان کے۔ قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، ان سے کہو کہ بھلا دیکھو تو کہ یہ تمہارے جو شریک ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یعنی دعاؤں میں اور مدد مانگتے ہو، ارونی، مجھے ذرا دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلقوا فی الارض، کیا ہے کہ جو انہوں نے زمین میں پیدا کیا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان میں کہاں ان کی کوئی حصے داری ہے، ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے، فہم علی بینۃ منہ، جس کی وجہ سے یہ اس کتاب کی جانب سے بالکل واضح دلیل پر کھڑے ہیں۔ بل ان یعد الظالمون، نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ نہیں وعدہ کرتے ظالم بعضهم بعضا، بعض دوسروں کے ساتھ، الا غرورا، سوائے دھوکے کا وعدہ، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ تھامے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو، ان تزولا، کہ وہ الگ ہو جائیں، زائل ہو جائیں، ولئن زالتا، اور اگر یہ ایک دوسرے سے دور بھاگنے لگیں، ان امسکہما، تو نہیں کوئی تھام سکتا ان کو، من احد، کوئی بھی، من بعدی، اس کے چھوڑ دینے کے بعد، انہ کان حلیما غفورا، یقیناً وہ بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی بڑھ چڑھ کر، لئن جاءہم نذیر، کہ اگر آ گیا ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا، لیکونن اہدی من احدی الامم، تو یہ تمام امتوں کے مخ سے زیادہ ہدایت پر ہو جائیں گے۔ فلما جاءہم نذیر، لیکن جب آ گئے ان کے پاس ایک خبردار کرنے والے، ما زادہم الا نفورا، تو نہیں اضافہ ہوا ان میں سوائے بیزاری کے، استکبارا فی الارض، زمین میں تکبر کرنے کی وجہ سے، ومکر السیئ، اور اضافہ ہوا ان کی بری چالوں میں، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور نہیں لوٹتی پلٹتی بری
بری چالیں مگر انہی کے اوپر کہ جو اس کے کرنے والے ہوتے ہیں. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تو کہ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں اور سوائے اللہ کی اس سنت کا کہ جو پچھلے لوگوں کے اوپر ہوئی. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو تم ہرگز اللہ کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور تم نہیں پاؤ گے ہرگز اللہ کی سنت کو ٹلتے ہوئے. اولم یسیروا فی الارض، اور کیا انہوں نے نہیں سیر کی چلے پھرے زمین میں. فینظروا، تو یہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسا انجام ہوا ان کا کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے. وکانوا اشد منہم قوہ، اور وہ ان سے کہیں زیادہ قوت میں مضبوط تھے. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ کو عاجز کر سکے، اس کے فیصلوں میں روک سکے. کوئی چیز نہیں فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. انہ کان علیما قدیرا، یقیناً وہ جاننے والا قدرت والا ہے. ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اور اگر اللہ پکڑنے والا مواخذہ کرنے والا ہوتا لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر فوراً ہی، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو پھر کوئی جاندار اس کی پیٹھ پر چلنے والا نہ ہوتا. ولکن یؤخرہم الی اجل مسمى، مگر وہ تو مؤخر کرتا ہے ان کو ایک گنی ہوئی طے شدہ مدت تک کے لیے. فَإِذَا جَاءَهُمْ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ جاتی ہے ان کی وہ مدت، پوری ہو جاتی ہے ان کی وہ مدت. وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو پکڑ لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. جو بات کر رہے تھے پروفٹس کی، یہ ریگولر انٹرولس کے ساتھ آتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ، اس کے بعد نہیں آئیں گے. اور تو واٹ از دیٹ سگنیفائی؟ اس کی does it points towards the end of the scheme of things, or does it کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ ایک تو اس کا مطلب ہے کہ اینڈ آف ٹائم آنے والا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ پیغمبروں کے آنے سے یہ نہیں ہوتا کہ لوگ نیک ہو جاتے ہیں یا لوگ سارے ہدایت پر آ جاتے ہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کئی پیغمبر ایسے آئے کہ ان کے آنے کے بعد قوم کی اکثریت انکار پر اڑ گئی اور ان پر عذاب آ گیا. پیغمبروں کے، نبی ہوں یا رسول، ان کے آنے کے نتیجے میں اصل میں اللہ کی ہدایت موجود ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ فائدہ اٹھا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت وسیع و عریض دنیا کے علاقے میں ایسے لوگ رہتے تھے کہ جن کے پاس پیغمبروں کی دعوت براہ راست نہیں آئی. ابھی آج ہی کی آیات میں ہم نے یہ پڑھا کہ مکے والوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ کوئی پیغمبر آئیں گے، ابھی ان کے پاس نہیں آئے تو وہ کہتے تھے کہ آئیں گے تو ہم پھر ہدایت پالیں گے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر آتے ہیں، آیا کرتے تھے اس لیے تاکہ اگر کسی کو اللہ کی ہدایت میں دلچسپی ہو اور وہ اس کے لیے محنت تگ و دو کرنے کے لیے تیار ہو تو وہ اویلیبل ہو. لیکن بہرحال وہ اویلیبلٹی ریلیٹیو ہی ہوتی ہے، کسی کو زیادہ ملتی ہے، کسی کو کم ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چونکہ یہ اللہ نے طے نہیں کیا تھا کہ انسانی آزمائش کا وہ حصہ ختم ہو جائے گا جس میں اگر کوئی شرارتی لوگ اللہ کے دین کو بدلنا چاہیں، اللہ کی کتابوں کو بدلنا چاہیں، ان میں کمی کرنا چاہیں، ان میں اضافہ کرنا چاہیں، ان کو غائب کرنا چاہیں، ترجموں میں گھپلا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں روکا، لیکن اس میں پھر اس بات کا اہتمام کیا کہ پیغمبر آتے رہے، اس لیے کہ کتاب میں، تورات میں، انجیل میں کوئی کمی بیشی ہو گئی، تورات میں خاص طور پر وہی اصل کتاب ہے، تو بعد میں آنے والے پیغمبر اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اللہ نے یہ طے کیا
کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، تو پھر اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہدایت موجود رہے، یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اب اس کتاب کو نہیں بدلنے دیا جائے گا، یہ محفوظ ہو جائے گی، اور اس کتاب ہی کے ساتھ اسی کی طرح وہ اعمال بھی جن کو ہم سنت اعمال کہتے ہیں، نماز وغیرہ، وہ بھی محفوظ کر لیے جائیں گے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں اپنی ظاہری حالت میں محفوظ ہو گئیں تو بس یہ کافی ہے۔ اب پیغمبر نہ آئیں اس کے نتیجے میں کچھ نہیں ہوگا۔ لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو جاننا ہے، اللہ کی کتاب اپنی اصل شکل میں موجود ہے، اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ مگر وہ جو آپ نے پہلا جملہ کہا تھا کہ اینڈ آف ٹائم، وہ بھی میرا ہم ہے، وہ بھی ہے نا اس کا؟ جی بالکل، یہ تو حضور نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے کہ وہ اب قریب ہے۔ جی جیسا ہم حدیث کے متعلق ہے کہ جی کچھ اسٹرانگ حدیث ہیں، کچھ ویک حدیث ہیں، جن کی اوتھینٹسٹی تھوڑی سی گرے ایریا میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح مطلب جو سنت ہے اس کی کیسے مطلب ویلیڈیشن ہو سکتی ہے کہ جی اگر کوئی سنت پھر بتا رہا ہے تو وہ اسٹرانگ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، جو حدیث ہے نا، حدیث کے بارے میں تو ایک بات یہ ہے کہ یہ وہ علم کا ذریعہ ہے جو مسلمانوں میں مقبول ہوا 3 صدی ہجری میں۔ پہلی 2 صدیوں میں اگرچہ کہ یہ موجود تھا، لیکن 2 معاملات تھے۔ ایک یہ کہ بہت کم لوگوں کے پاس موجود تھا، کچھ حدیثیں کچھ لوگوں کے پاس موجود تھیں، کچھ کے پاس موجود تھیں، اسلام پھیل چکا تھا، اور مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ایسی تھی کہ جن کے پاس یہ علم تھا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے یہ محسوس کیا کہ اس کے بارے میں تحقیق کر کے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہیے کہ جو آپ کے پاس علم آ رہا ہے مختلف ذرائع سے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو اس میں کون سی باتیں زیادہ ریلائبل ہیں اور کون سی کم ریلائبل ہیں۔ تو یہ جو پہلی 2 صدیاں تھیں اس میں یہ چیز موجود ہی نہیں تھی۔ اس لیے ظاہر ہے کہ یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ دین اسلام کا کوئی حصہ حدیث پر مبنی ہے۔ دین اسلام پورے کا پورا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر مبنی ہے۔ عمل سے مراد دینی عمل۔ یہ دینی عمل کیا ہے؟ یہ اصل میں وہ عمل ہے کہ جو آپ نے سکھایا اور تمام صحابہ نے اس کو عملاً سیکھ کر کرنا شروع کر دیا۔ حدیث جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں کوئی ایک فرد یا چند افراد کوئی چیز دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں اور آگے ایک فرد یا چند افراد کو بیان کرتے ہیں، جس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز، مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں حضور نے پڑھی، صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے پڑھی، سب نے پڑھی۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ 3 رکعتیں پڑھی جاتی رہیں۔ صحابہ رخصت ہو گئے تو اگلی نسل نے پڑھی۔ چنانچہ اب اس کا کوئی امکان نہیں کہ مسلمانوں کے ہاں مغرب کی کوئی 2 رکعتیں پڑھے یا 4 پڑھے، کوئی امکان نہیں، اختلاف کی گنجائش ہی نہیں۔ تو ہمارے دین میں اعمال کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، دینی اعمال کا، کہ جو ہم کو سنت کے ذریعے سے پہنچے اور ان میں اختلاف کی گنجائش نہیں۔ یعنی میں اس سے پہلے بھی نماز کے بارے میں گنوا چکا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے اتفاقات ہیں، جو اتفاقات اتفاق سے نہیں ہو سکتے۔ ان اتفاقات کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے مسلمانوں کو ایسے دیے کہ سب مسلمانوں نے ان کو عملاً اختیار کر لیا، اور پھر وہ تب سے لے کر اب تک نسلاً بعد نسلن بغیر کسی گیپ کے، یعنی اس کو کہتے ہیں نا کہ اجماع، کمپلیٹ یونانیمٹی، اور پھر تواتر، ان انٹرپٹیڈ کنٹینیوٹی سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بات
سمجھ لینی چاہیے. ہمارا دین ہم کو ایسے ملا ہے. اس کے علاوہ ایک تیسری سورس بھی ہے جو بڑی زبردست سورس ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دنیا میں ہر چیز میں مبالغہ ہوا ہے. پیغمبروں کے بارے میں مبالغہ ہوا ہے. مسیح علیہ السلام کیسی شاندار شخصیت تھے، لیکن ان کے بارے میں مبالغہ کر کے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا. یہی حال ہوا ہے حدیث کے بارے میں. بڑی زبردست چیز ہے، بڑی شاندار چیز ہے، لیکن وہ سمجھ لیں کیا ہے. وہ اصل میں ایک نیچرل علم ہے کہ جو حضور کی زندگی میں بعض لوگوں نے آپ کو آبزرو کر کے بعض باتوں کو آگے پہنچا دیا. کسی نے کچھ، اور وہ بعد میں کوئی 2 صدیوں بعد، 2.5 صدیوں بعد آپ کہیں، ہمارے ہاں بہت زبردست قسم کا کام ہوا کہ جس میں ان کو کتابی شکل میں یکجا کر کے پیش کر دیا گیا. وہ کام اتنا زبردست تھا کہ مسلمان اس سے اتنے امپریس ہوئے کہ ان کا یہ دین یہی ہے. میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ جی قرآن شریف تے بڑی اچھی کتاب ہے، اللہ دی کتاب ہے، اسی انہوں پڑھنے آتے، وہ تلاوت کرنے آتے، ثواب حاصل کرنے الحمدللہ، پر گل یہ ہے کہ دین تے حدیث ہی چلو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ دین پہلی صدی میں کدھر تھا؟ پہلی صدی میں مسلمان عمل کر رہے تھے نا، قرآن پر کر رہے تھے، سنت پر کر رہے تھے، اور ظاہر ڈسکشن بھی ہوتی تھی، کہیں حدیث بھی ہوا کرتی تھی. لیکن یہ حدیث جو بڑا زبردست غیر معمولی ریکارڈ ہے، یہ اصل میں قرآن اور سنت کا فٹ نوٹ ہے، اس کی وضاحت ہے. چونکہ حضور کی سنت حدیث میں بیان ہوئی ہے، اس لیے آپ کو وہ حدیث میں بھی ملتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ حدیث پر مبنی نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ حدیث میں شاید یہ بیان ہو کہیں کہ کوئی مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے، ختنے ہوتے ہیں، کوئی ذکر ہوگا ایسے ہی، لیکن یہ ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کو کہیں کسی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کے ہاں یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ چلا آ رہا ہے. ہمارے ہاں رمضان آتا ہے تو ہم روزے رکھتے ہیں، رمضان ختم ہوتا ہے تو عید آتی ہے، عید کی ہم نماز پڑھتے ہیں. کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے، اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے. یہ سب ہمارے دین کا حصہ ہے. یہ دین ہمیں کہاں سے ملا؟ قرآن سے نہیں ملا، یہ ہم کو سنت سے ملا ہے. یہ جو سنت کا جو دین ہے یہ حدیث میں بھی بیان ہو گیا ہے، لیکن مسلمانوں کو اصلاً حدیث سے نہیں ملا. یہ ہے. مگر یہ جو ٹریڈیشن جو آپ کہہ رہے ہیں، سنت ٹریڈیشن، یہ اٹس اوریجنل فارم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے کہ بیچ میں ایڈیشنز اینڈ سبٹریکشنز بھی ہوئے؟ جو ایڈیشنز ہیں ان کو بدعت کہتے ہیں. اسی لیے بدعت جو ہے ایک کنڈیمڈ پریکٹس ہے. جب کوئی دین میں اضافہ ہوگا، دین میں دیکھیں آدمی، ہم اپنے کرتے ہیں، اوکیزنز مناتے ہیں، کوئی برتھ ڈے ہے تو برتھ ڈے جو ہے یہ کوئی مذہبی عمل ہے ہی نہیں، اس لیے اس میں بدعت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن جب کوئی مذہبی دینی عمل ہوتا ہے تو یا تو کوئی اپنے آباء و اجداد کے ساتھ جذباتی تعلق رکھے ہوئے ہے تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. لیکن ہم دین صرف ایک سورس سے لیتے ہیں، اور وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ نے جو دین دیا وہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دینی عمل نہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں نہ ہم سبٹریکٹ کر سکتے ہیں. اس میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یہ نیا دینی عمل، اس میں حرج ہی کیا ہے، ہم بھی کچھ اضافے کر لیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بدعت ہے وہ مقامی ہوتی ہے، اور جو سنت ہے وہ یونیورسل ہے. پوری مسلمان امت میں سنت کے حوالے سے سینکڑوں اعمال ہیں کہ جو ہر جگہ موجود ہیں. اس کی ایک بہت لمبی فہرست ہے، لیکن سب کانٹیننٹ میں کچھ اور اضافے بھی ہیں، وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے. تو آپ فرق کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے کہ یہ ایک مقامی چیز ہے اور یہ ایک عالمگیر چیز ہے. تو سنت عالمگیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو ان کے پیغمبر نے دی ہے. یوں ہے. میرا ایک اسپیسیفک ریفرنس ہے، سوری میں زیادہ ٹائم لے رہا ہوں.
میرا ایک اسپیسیفک ریفرنس ہے یہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اٹس اے کوسچن جو کہ میرے دماغ میں ہے اور جب ہم بیٹھ کے جو پڑھتے ہیں نماز میں جی جی اور اس کے آگے سارا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ پڑھی ہوگی کیا ہے؟ دیکھیں نماز کے اندر اعمال میں بھی اور اذکار میں بھی دو طرح کی باتیں بتائی گئی یا آپ کہیے اس کی دو کیٹیگریز ہیں. کچھ اعمال ہیں کہ جو لازم ہیں اور وہ جو لازم ہیں ان میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. یعنی ہاتھ اٹھا کے نماز کا آغاز کرنا، قبلہ رخ ہونا، قیام کرنا، ایک رکعت میں ایک رکوع کرنا، رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور ایک رکعت میں 2 سجود کرنا، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھ جانا، نماز کے اختتام پر بیٹھ جانا اور وہاں ختم کرنا. یہ آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہیں کہ جن میں مسلمانوں کا اتفاق ہے. کچھ چیزیں ہیں جس میں اختلاف ہے. ہاتھ باندھنا، اوپر باندھنا، نیچے باندھنا یا نہ باندھنا، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرنا، یہ وہ اعمال ہیں کہ جن میں گنجائش تھی، جن میں کسی ایک بات پر اصرار نہیں کیا گیا. معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض معاملات میں بعض کام بعض اوقات کیے اور بعض اوقات نہیں کیے. رفع دین میں یہی معلوم ہوتا ہے، کبھی آپ نے کیا کبھی آپ نے نہیں کیا. ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں بھی کم سے کم یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو اس بات پر اصرار نہیں کیا. اس لیے یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے ہاں اختلاف کا ذریعہ بنی، اس میں گنجائش تھی. یہی معاملہ ہے اذکار میں. اللہ اکبر کہتے ہیں ہم ہر نماز کی تبدیلی میں، کوئی اختلاف نہیں ہے. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر رکعت میں، کوئی اختلاف نہیں ہے. پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا ایک حصہ پڑھتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں. رکوع سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، کوئی اختلاف نہیں. باقی تمام دوسری چیزوں میں چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ ایک چیز پڑھیں یا دوسری چیز پڑھیں، اس لیے اس میں گنجائش. تو یہ اعمال میں بھی ایسے ہی ہے اور اذکار میں بھی ایسے ہی ہے. تو اس کو اصل میں ہمارے ہاں چونکہ انفارچونیٹلی لوگ دین کے معاملے میں پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو جو چیز بتا دی جاتی ہے وہ اس کو منوان ایسے ہی کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بھی دین ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں اس چیز کا اضافہ کیا لوگوں نے کہ لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کر رہے ہیں. تو آپ پہلے نیت کریں. تو ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں جی کہ اس کی نیت کیا ہے. حالانکہ نیت کا مطلب تو نیت ہوتا ہے. نیت تو آپ کے دل میں ہوتی ہے، ذہن میں ہوتی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نیت ہوتی ہے، باقی ساری نماز ہوتی ہے عربی میں اور نیت ہوتی ہے پنجابی میں. تو ظاہر ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی لوگوں کو ایک اویئرنیس کے لیے یہ بات بتائی گئی. تو دین تو اصل میں اپنی اوریجنل شکل میں موجود ہے. آپ ڈسکور کرنا چاہیں آپ کو بآسانی مل جائے. جی تو میں نے بتا دیا نا کہ وہ بھی اختیاری ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں تم مانگو اپنے رب سے جو مانگو. آپ نے کسی چیز پر اصرار نہیں. لیکن آپ دیکھیں نا کہ جیسے ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں اب جو دعائیں ہیں ان میں ہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ قرآن مجید کی دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں جو دعائیں اتحیات کے موقع پر حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان میں یہ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے. بھائی جب گنجائش ہے تو جو چاہے پڑھیں. ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں ایک جامع دعا سکھا دی گئی. سکھانے والوں نے کبھی یہ اصرار نہیں کیا کہ یہی پڑھیں، لیکن بہرحال جب ایک دعا پڑھنی ہے تو کوئی دعا سکھا دی. یہ ہمارے ہاں جو ہے نا دلچسپی کی کمی، اس نے بڑا غضب کیا ہے. اب آپ کو میں
جب باتیں چلی پڑی ہیں تو ایک اور دلچسپی کی بات بتاتا ہوں کہ سارا دین ہم کو حضور سے ملا ہے، یہ بھی مجھے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی اویئرنیس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں علماء سے ملا ہے. بھائی علماء کیا کرتے ہیں اور یہ جان لیں. دیکھیں آپ جب جائیں گے کسی دکان پر تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا خریدنے جا رہے ہیں تاکہ آپ وہی چیز خریدیں. علماء سے آپ جو چیز لینے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ حضور نے جو ہم کو دین دیا ہے وہ کیا ہے. آپ کی جو آراء ہیں، اوپینینز ہیں، وہ بھی ہم سن لیں گے، لیکن وہ ایک طرف ہے، اور اللہ کے پیغمبر کا دیا ہوا دین یہ ہے اصل میں جو ہم جس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. باقی آپ کی اب اوپینینز پہ غور کریں گے. ہمارے ہاں جناب علی سب کانٹیننٹ میں یہ ہوا، اور ظاہر ہے چونکہ لوگ برس ہا برس سے کرتے آتے ہیں، تو اگر آپ اس برس ہا برس سے کرتے چلے آئے عمل کے مقابلے میں کوئی نئی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ آپ کے اوپر برس پڑتے ہیں. اور وہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، اس نماز میں مثال کے طور پر عشاء میں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل، کل ملا کے 17 رکعتیں. ان میں باقی چیزیں تو چھوڑیں آپ، وہ تو ایک لمبی سٹوری ہے. یہ جو نفل ہے نا، یہ اگر آپ پوچھیں کہ یہ کیا ہے تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی نمازوں کا تو میں کوئی نہ کوئی جواب دے سکتا ہوں، لیکن جو نفل ہیں ان کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. یعنی جو سنت موقدہ ہیں وہ اصل میں وہ نفل ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے پڑھے جب آپ سفر میں نہیں ہوتے تھے. اور آپ نے یہ بتایا، خود بتایا کہ یہ وہ نفل ہیں جو فرض نہیں ہیں، جن کو اگر کوئی باقاعدگی سے پڑھے گا تو اس کو جنت میں ایک گھر ملے گا. یہ حدیث میں ہے، لیکن یہ نفل ہے. وہ 12 ہیں. اس کے علاوہ ہے سنت غیر موقدہ، وہ اصل میں وہ نفل ہیں کہ جن کو آپ نے پڑھنے کی یا اجازت دی یا آپ نے کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے، اس سے زیادہ نہیں ہے. وہ بھی نفل نہیں ہے، ظاہر ہے وہ تو نفل میں بھی ذرا کم تاکید کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ ہے وطر. وطر اصل میں آپ نے کبھی عشاء کے ساتھ پڑھے ہی نہیں. وطر کوئی الگ سے نماز ہے ہی نہیں. وطر تو تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز کو وطر کہتے ہیں، آڈ نمبر. وطر کیا ہے؟ آڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تہجد پڑھی 11 رکعتیں پڑھی، یعنی آپ نے اس کو آڈ کیا. تو صحابہ کرام میں سے بعض نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ تہجد کے لیے اٹھنا تو ذرا مشکل ہوتا ہے، تو کیا ہم اس کو عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے اجازت دے دی. تو یہ اصل میں وطر تہجد کی نماز ہے کہ جو عشاء کے بعد اس کا ایک حصہ پڑھنے کے لیے اجازت ملی ہے. یہی معاملہ ہے تراویح کی نماز کا بھی. تو یہ بھی ایکسپلین ہو گئی. تو یہ تو میں نے ایکسپلین کر دی. تو جو نفل نماز ہے اس کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن ایک تھیوری ضرور بیان کر سکتا ہوں. اگر آپ کو نہ پسند آئے تو آپ مجھے واپس کر دیں، کیونکہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کا کوئی سراغ نہیں ہے سوائے سب کانٹیننٹ کے. سب کانٹیننٹ پہ اس کا اتنا اہتمام ہے کہ آپ کی مسجد کی دیوار پہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کسی عالم نے یا بعض علماء نے یہ سوچا. اچھا میں ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، وجہ یہ کہ بھائی عالم جب کوئی کام کرے گا تو غلطی بھی تو ہو سکتی ہے، کوئی پیغمبر تو نہیں ہے نا. غلطی ان کی ہے کہ جو آنکھیں بند کر کے بغیر کویسچن کیے وہ کرے جا رہے ہیں. لگتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے یہ سوچا بعض نے کہ بھائی فرض حضور نے بتائے وہ ہم نے پڑھ لیے، سنت موقدہ والے نفل بتائے وہ ہم نے پڑھ لیے، سنت غیر موقدہ والے نفل بتائے وہ پڑھ لیے، وطر کی نماز جو آپ تہجد میں پڑھتے تھے وہ پڑھ لی. لیکن آپ تو تہجد پڑھتے تھے 11، ہم تو پڑھتے ہیں 3. 11 - 3 = 8. اب یہ جو 8 ہیں نفل، یہ 2 ظہر کے ساتھ کر دو، 2 مغرب کے ساتھ کر دو، اور 2 عشاء کے ساتھ کر دو. اس طرح ہی تو یہ یوں ہے. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ یار یہ تو کام اللہ کے پیغمبر کو کرنا چاہیے تھا، باقی تو کسی کو اختیار نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کسی نے کیا بھی ہے تو وہ یہ فٹ نوٹ میں لکھ کے بتائیں کہ جی یہ وہ ہمارا ایک ہمبل سجیشن ہے، آپ کو پسند آئے تو آپ کریں. تو اصل میں یہ جو پرنسپل ہے نا، پرنسپل کہ ریلیجن ہم کو ایک سورس سے ملا ہے اور وہیں سے ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے.
اس کی بنیاد پر ہم آپس میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک سورس کو مان رہے ہیں، میں کسی دوسری سورس کو مان رہا ہوں، تو پھر وہی ہوگا آپس میں جو جھگڑے اور اختلافات چلتے رہیں گے. جو 11 نوافل کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تہجد کا پارٹ ہے یہ؟ ہاں تہجد ہے. آپ نے ہمیشہ تہجد ہی پڑھی. 8 نفل اور 3 وتر. وہ آپ اس کو جیسے کہیں، دیکھیں وہ آپ پڑھتے تھے بعض اوقات 2+2+2+2+3، کبھی وہ 4+4+3، کبھی کنٹینیوس پڑھتے تھے، اصل میں تاکہ منوٹنی سے بچیں. کچھ ہے ایسے کہ 8 نفل اور 3 وتر. نہیں 11 سے کہیں، یعنی تین کوئی چیز نہیں، یعنی آخری جو ہے اس کو آڈ کر دیا، یعنی آپ کہیں 10+1. یہ جو ہم 3 پڑھتے ہیں یہ 2+1 ہے، یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ اوتر ہو، تم اس کو وطر کر دو، یعنی آڈ کر دو. تو یہ اصل میں آڈ نمبر ہے. جیسے ہماری دن کی نمازیں مغرب کے وقت پہ آ کے آڈ ہو جاتی ہیں، ایسے ہماری رات کی نمازیں تہجد یا وطر میں آ کے آڈ ہو جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کے فلسفے کی ایک حکمت ہے کہ 2 چیزوں کو ایمفسائز کیا گیا ہے ہمارے ایمانیات میں. ایک ہے آخرت کی زندگی اور دوسرا ہے اللہ کی توحید. آخرت کی زندگی کے لیے یاد دہانی کے طور پر 2 جوڑا اس کو ایمفسائز کیا گیا. یعنی آخرت چونکہ اس دنیا کی زندگی کا جوڑا ہے، یہ زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ زندگی نامکمل ہے جب تک کہ اس کے ساتھ آخرت کا جوڑا نہ لگایا جائے. تو یہ جو 2 ہیں یہ اصل میں آخرت کی یاد دہانی ہے کہ یہاں ہم رہ رہے ہیں، اس کے بعد ایک اور جگہ جانا ہے، تو یہ اس کی یاد دہانی ہے. اس کے ساتھ آڈ مغرب کے 3 اور اوپر وطر میں آپ کا یہ 3 یا جو بھی آڈ نمبر، یہ اصل میں توحید کی یاد دہانی ہے. یہ دنیا اور آخرت تو مل کے ایک جوڑا ہے، لیکن اس کائنات کا بنانے والا اور اس کو چلانے والا ایک واحد ہے. سو یہ دونوں کی ایک طرح سے ایک ریمائنڈر ہو جاتا ہے. کہ ہم نے 11 رکعتیں پڑھنی ہیں الگ الگ، اس طریقے سے پڑھتے ہیں. جیسے آپ فرض پڑھتے ہیں مغرب کی، اس طرح بھی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے. جی یعنی آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور صبح آدمی اٹھے تہجد کے لیے تو وہی اس کا اصل وقت ہے، اس کی اجازت ہے، وہ اصل ہے. دیکھیں اس میں ایک شرط تو یہ ہے کہ آپ سو کے اٹھیں. اگرچہ کہ اگر کوئی کہے جی کہ میں ساری رات پڑھتا رہا یا جو بھی اور کام کرتا رہا تو مجھے خیال ہوا کہ میں تہجد یا وطر پڑھ لوں، تو ظاہر ہے کوئی روک تو نہیں سکتا، لیکن یہی بتایا جائے گا کہ اس کی اصل اسپرٹ یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا ٹائم، اصل ٹائم فجر کی نماز کے اختتام سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. فجر کی نماز کی افتتاح سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تب اصل ٹائم جو تہجد کا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگر آدمی کو اس میں وہ عادت ہے اور وہ بعض اوقات مس کر جائے، تھوڑا سا ٹائم نکل جائے اور وہ اس کو پڑھ لے، تو وہ ظاہر ہے ایسی ہی چیز ہے کہ جیسے بعض اوقات آپ کی نماز اس کے اصل ٹائم پہ مس ہو جاتی ہے آپ کی غلطی کے بغیر، اور آپ ذرا دوسرے ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں. یوں ہے. جی نہیں، ایسے نہیں کیا گیا. 2+2+2+2+3 یا 4+4+3 آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ 2 کر کے 10 کریں اور 11 کریں، لیکن یہ آڈ میں نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ آڈ کر کے اور پھر آڈ کر کے اور پھر آڈ کرے تو پھر آڈ ہو جائے. کنٹینیوس بھی کر سکتے ہیں. اگر وطر ہم نے چھوڑے ہوں اور آنکھ نہیں کھلے اور فجر کے تب تو وہ مس ہو گئے نا، اگر فجر تک کا ٹائم ہو گیا. میں نے گزارش کی نا کہ آپ اگر نارملی پڑھ رہے ہیں اور آپ اٹھتے ہیں اور ابھی فجر کی نماز کا وقت ہے تو آپ پڑھنے کو پڑھ سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ صحیح ٹائم کا پڑھنا نہیں ہوگا،
ایسے ہی ہوگا کہ جیسے بعض اوقات جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بحث چل پڑی کہ آپ نے ڈسکریج کیا ہے کہ فجر کے فرض اور عصر کے فرض کے بعد نماز نہیں پڑھنی چاہیے نفلی. تو یہ لوگ ڈسکس کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ نہیں، میں نے تو دیکھا ہے کہ حضور عصر کے بعد نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ جب ایسی ڈسکشن ہوئی تو ایک زوجہ محترمہ نے پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد ایک لوگ آ گئے تھے، وفد آ گیا تھا، تو آپ اس کے جو نفل پڑھتے تھے وہ آپ سے چھٹ گئے، تو اصل میں وہ عصر کے بعد پڑھ رہے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اگر نارمل روٹین میں کوئی آپ نوافل پڑھتے ہیں لیکن اس کے صحیح وقت میں وہ آپ سے چھٹ جائیں تو پھر آپ وہ کسی اور وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں مسجدوں میں لوگ گھپلا کرتے ہیں، خیر گھپلا تو نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی ایک اوپینین ہے بعض لوگوں کی، کہ فجر کے فرض ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگ نفل کے لیے سنتوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی فرض ہو رہا ہے، نماز ہو رہی ہے اور وہ نوافل پڑھ رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دو سنتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اس لیے اگر آپ کو یہ اطمینان ہے کہ آپ کی فرض کی جماعت نہیں چھٹے گی تو پہلے یہ پڑھ لیں. اس کا دوسرا طریقہ میرے خیال میں جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں اور آپ نے دو نفل جو جن کو سنتیں کہتے ہیں وہ آپ نے نہیں پڑھی ہوئی تو آپ فوراً جماعت میں شامل ہوں اور پھر جماعت کے بعد آپ وہ دو نفل پڑھ لیں. اس لیے کہ یہ وہ نفل ہیں کہ جن کو کہ اگر آپ ریگولرلی پڑھتے ہیں تو آپ کو فرض کے بعد پڑھنے کی اجازت ہے. ہمارا ٹائم ہو گیا، یہاں کچھ سوالات ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ٹائم کی پابندی ملحوظ رہنی چاہیے. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ.